شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک بابرکت نام کے ساتھ، جو کہ بڑا ہی مہربان ہے، رحمان ہے۔ اللہ کی تعریف کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل توحید رشتہ مرکز۔ میں اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو بہن بھائی پریشان ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، ان فیملیوں سے میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پہ آپ کو بہت اچھے رشتے دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ اپنی پسند کا رشتہ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ہر جگہ سے اچھے رشتے موجود ہیں، پاکستان کے ہر شہر سے میرے پاس اچھے رشتے ہیں، اور بیرون ممالک میں جو پاکستانی فیملیاں سیٹل ہیں، عرب کنٹری، یورپ کنٹری، وہاں کے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ میں آن لائن کام کرتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ میرا یہ ورک ہوتا ہے۔ تو رشتہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے مخلصانہ نیک نیتی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جو فیملی کی ذمہ داری ہمیں لگائی گئی ہے تو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جلد سے جلد پورا کر سکیں۔ تو میں یہاں بہت اچھے رشتے متعارف کرواتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں ایک بہت اچھا رشتہ آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھنے والا ہوں۔ یہ پوری سکرین کے اوپر ان کی جو ہے وہ میں تحریر بھی شو کروں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیں، مکمل ویڈیو کو دیکھیں تاکہ سارے رشتے کی جو ڈیٹیل ہے وہ ساری آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ تو ایسی بہنیں جو بیچاری پریشان ہوتی ہیں، جو بیوہ، مطلقہ، لیٹ میرج، وہ جو بے سہارا ہیں، غریب فیملی سے ہیں، یا کسی بھی حالات کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ان کا رشتہ میں فی سبیل اللہ فری میں کرواؤں گا، جو بہنیں اس طرح کی بے سہارا ہیں، پریشان ہیں۔ تو باقی تو میرا یہ پروفیشنل کام ہے۔ جو ویل سیٹلڈ دوسری تیسری شادی کرنے والے لوگ ہیں، ان سے تو میں باقاعدہ فیس لیتا ہوں۔ ایڈوانس فیس کے بغیر بالکل قطعاً کوئی ورک نہیں کیا جاتا، تاکہ جو سیریس لوگ ہیں ان کا مجھے بھی اندازہ ہو جائے کہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے، فیک نہیں ہے، کیونکہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ بہنوں بیٹیوں کا رشتہ یہ بار بار اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا غلط بندہ سامنے آ جائے اور کوئی دوبارہ فیملی کو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی بات ہو جائے، تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ تو اس بنا پہ جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے یہ بیچاری ایک خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی کا رشتہ ہے، اور اس کی تھوڑی سی تحمید یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل جو ہے وہ خوشحال ہو، آنے والا وقت جو ہے وہ ہر لحاظ سے خوشگوار ہو، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے لیے بنائی ہیں ساری اس کو میسر ہوں۔ ہر کسی کا دل چاہتا ہے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اچھی خواہش رکھنا، اچھی سوچ رکھنا، تو یہ ہر انسان کا ایک فطری عمل ہے، تو اس میں کوئی کبات بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس لڑکی جو ہے اس نے بیچاری نے بھی یہ سوچ اپنائی تھی۔ تو یہ یتیم بچی ہے، اور اس نے یہی سوچ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ میرا اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے تاکہ میرے جو مستقبل ہے میرا وہ خوشگوار گزرے۔ تو یہ جب 19 سال کی تھی تو ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو بھائی کوئی نہیں ہے ان کا، صرف 3 بہنیں تھیں اور ایک والدہ صاحبہ ہے۔ تو زندگی کے حالات ان کے کچھ کٹھن گزرے، کیونکہ سر پہ والد صاحب نہیں تھے، بھائی نہیں تھا، تو اپنے آپ انہوں نے جد و جہد اپنے آپ حالات کو مینج کیا، تعلیم کو جاری رکھا، اور ماشاءاللہ یہ تینوں بہنیں پڑھی لکھی۔ تو اس میں سے جو مہوش نام کی یہ لڑکی ہے جس کا میں یہ پرپوزل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، ان کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو یہ مہوش نے FSC کی اور نرسنگ کورس کیا، اور گورنمنٹ ان کو ملازمت مل گئی، نرس بن گئیں یہ، تو جاب ان کی لگ گئی اور یہ اپنی جاب انہوں نے شروع کر دی۔ تو اس کے بعد ان کی جو ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ اب کوئی اچھا رشتہ کھاتے پیتے گھر سے وہ ان کا رشتہ ہو جائے تاکہ باقی جو زندگی ہے وہ بھی آسانی سے ان کی کٹے۔ تو ماشاءاللہ یہ انتہائی خوبصورت، پرکشش، اچھی شکل و صورت کی مالک اور سلیقہ شعار پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ تو سوچ بھی اب یہی تھی کہ کسی اچھے گھر سے کھاتے پیتے لڑکے کا رشتہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو کافی جگہ انہوں نے اپنی تلاش کے ساتھ جو رشتے دیکھے، وہ کبھی تو ان کو کوئی پسند نہ آیا، کبھی آگے لڑکے والوں کو جو ہے وہ نہ پسند آ سکا، تو اس وجہ سے کہیں سنگل لڑکے کے ساتھ رشتہ نہ ہو سکا۔ تو پھر انہوں نے سوچ کا دائرہ جو ہے وہ تھوڑا سا وسیع کیا، اور
انہوں نے ذات پات اور دوسری چیزوں کی جو شرائط ہیں وہ بھی ختم کر دیں. اگر کوئی شادی شدہ لڑکا بھی ہو تو پھر بھی یہ تیار تھے رشتہ کرنے کے لیے. تو اسی طرح جب یہ انہوں نے اپنی تلاش کو جاری رکھا تو ایک بڑا اچھا ویل سیٹل کھاتا پیتا جو ہے بندہ وہ سامنے آ گیا. تو وہ دونوں طرف سے رشتہ لڑکے والوں کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی اوکے ہو گیا. تو وہ لڑکا پہلے شادی شدہ تھا تو اس کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، آن لائن نکاح ہو گیا. وہ بیرون ممالک میں سیٹل تھا تو آن لائن ان کا نکاح ہو گیا. کچھ دنوں بعد وہ پاکستان آیا اور باقاعدہ طور پہ رخصتی ہو گئی. تو بندہ بڑا اچھا ویل سیٹل کھاتا پیتا تھا. اور جب ان کی شادی ہوئی میوش کی تو یہ 29 سال ان کی عمر تھی اور وہ بزنس مین تھا. بیرون ممالک سے وہ پاکستان آیا، اس نے میوش کو دلہن بنایا، رخصتی کی، اپنے ساتھ لے گیا. لیکن اس نے اپنی فیملی سے سیپریٹ رکھا، اپنے رشتہ دار خاندان سے، اپنی پہلی بیوی، والدین، بہن بھائیوں سب سے اس نے سیپریٹ رکھ کر یہ نکاح کیا اور سیپریٹ رکھ کر ہی رخصتی کروائی. تو برکیف انہوں نے رسماً پوچھا کہ آپ کے گھر والے کیوں نہیں شریک ہوئے لیکن اس نے باتوں ہی باتوں میں ٹال کر وقت گزاری کی اور ان کو دلہن بنا کر وہ لے گیا. اس نے الگ رہائش میں اس کو رکھا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تقریباً کوئی 2.5-3 ماہ بعد جب بات اوپن ہوئی اور اس کی پہلی بیوی کو، اس بندے کے گھر والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ سٹینڈ لیا. صاف ظاہر ہے ہر فیملی میں اسی طرح ہوتا ہے. تو پہلی بیوی کی طرف سے بہت بڑا ایکشن سامنے آیا اور بہت بڑا شور مچایا گیا. تو ساری فیملی، سارا خاندان جو اس لڑکے کے بہن بھائی تھے، والدین تھے، وہ سارے وہ اس شادی کے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ آپ نے بغیر پوچھے، بغیر کسی بات کے اس طرح کا چوری جو ہے وہ کام کیا گیا ہے. تو باقاعدہ لہٰذا اس کو طلاق دی جائے اور پہلی بیوی کو جو ہے وہ اس کو اسی طرح کے پہلے طرح کے حقوق دیے جائیں، اس کے ساتھ رہا جائے. تو بہرحال جی وہ بالآخر ان کی ضد کے سامنے وہ بندہ ہار گیا. اس نے میوش کو طلاق دے دی اور اس کی ملازمت جو تھی وہ بھی بیچاری کی اس نے ختم کروا دی تھی. جب وہ رخصتی کر کے لے آیا کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے تو میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور میں اس سے ملازمت کرواؤں، میں ملازمت کروانے کے لیے میں نے نکاح نہیں کیا، تو اتنی خوبصورت اللہ نے بیوی دی ہے تو میں ملازمت نہیں کروانا چاہتا. تو اس نے جی ملازمت بھی ختم کروا دی میوش کی اور وہ زیادہ دیر یہ رشتہ بھی نہ چل سکا. تقریباً 3 ماہ بعد ان کو ڈیورس جو ہے وہ ہو گئی. تو اس کے بعد وہ بندہ دوبارہ واپس چلا گیا جدھر اس کا کاروبار تھا بیرون ممالک میں، یو کے میں. اور میوش بیچاری اکیلی پھر رہ گئی، نہ گھر رہا نہ ملازمت رہی اور ساری چیزیں وہ بڑی ڈسٹرب ہوئیں، بہت پریشان ہوئیں. تو اسی پریشانی میں مزید 1 سال اور گزر گیا. تو اب میوش کی 30 سال عمر ہے اور پڑھی لکھی ہیں، جاب انہوں نے دوبارہ شروع کر دی. پھر تو کچھ دن افسردہ رہنے کے بعد دوبارہ پھر زندگی گزارنے کے لیے اب پھر ان کو ایک اچھے رشتے کی تلاش ہے جو پوری زندگی کے لیے اپنا سکے. ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں کے لیے وہ ایگریمنٹ ہو اور پھر وہ ختم ہو جائے، ایسی بات نہ ہو. ذمہ دار شخص ہو، بے شک شادی شدہ ہو، اچھا ویل سیٹ ہو، کھاتا پیتا ہو، اچھے گھر کا ہو اور ذمہ دار انسان ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. اور بیرون ممالک سے ترجیح ہے کہ رابطہ کیا جائے، بیرون ممالک کو ترجیح دی جائے گی. پاکستان سے بھی اچھی فیملیاں، ویل سیٹل فیملیاں رابطہ کر سکتی ہیں. عمر کی قید نہیں ہے، ذات کی قید نہیں ہے، تعلیم مسلک وغیرہ کی قید نہیں ہے. تو کسی بھی اچھی برادری سے پڑھا لکھا، برسر روزگار، اچھا کاروبار یا اچھی جاب کرنے والا بندہ، بے شک شادی شدہ ہو، سنگل ہو، کنوارا ہو، رنڈوا ہو، کسی نے طلاق دی ہوئی ہو یا کسی کی بیوی بچے موجود ہوں، ان کو اعتراض نہیں ہے. لیکن ان کی حق تلفی نہ ہو، ان کو جو ہے وہ پہلے کی طرح ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں کے لیے یوز کرنے کے بعد چھوڑا جائے. جو بندہ بھی ہاتھ تھامے وہ مستقل طور پر پوری زندگی کا ساتھی بنے. اس طرح کا جو بندہ ہو، مستقل مزاج ہو، وہ رابطہ کر سکتا ہے. تو وہ یہ شادی کرنے کے لیے میوش جو ہیں وہ تیار ہیں. ان کو اچھے مرد کی، اچھے رشتے کی، اچھے پرپوزل کی تلاش ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اچھا رشتہ ان کو ملے گا اور یہ اپنی جو ان کی بقیہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سکون سے گزاریں گی. اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے. اللہ تعالیٰ ان تمام فیملیز کے جن فیملیوں کے اس طرح کے رشتے، اس طرح کے انسیڈنٹ کی وجہ سے
جو لیٹ میرج ہوتی ہیں یا بیوہ متعلقہ خاتون ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ اچھی جگہ پہ ان کے رشتے ڈن کروائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔